तुम्हारा हलक सोने की कान है, लेकिन तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बज़ाहिर दो फिक्रे थे, मगर इन्होंने सड़क पर खड़े भिखारी का मुकद्दर बदल दिया। और ये भिखारी भी कोई आम भिखारी नहीं था, ये टेड विलियम था, द गोल्डन वॉइस टेड विलियम। अब सवाल ये है, टेड विलियम कौन है? ये एक आम अमरीकी था, न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में 1957 में पैदा हुआ। हाफ वाइट था, गिरते पड़ते तालीम हासिल की, 3 साल फौज में रहा, वहां से निकला तो वॉइस एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। कुदरत ने इसे बहुत अच्छी आवाज दे रखी थी और स्कूल ने इसे मजीद निखार दिया। वो रेडियो का जमाना था, आवाज की दुनिया में काम करने वाले लोग उस दौर के हीरो होते थे। इसकी आवाज का जादू बहुत जल्द माइक्रोफोन तक पहुंच गया और इसे 1971 में कोलंबस के मशहूर रेडियो WVKO में रात की शिफ्ट में काम मिल गया और ये देखते ही देखते मशहूर हो गया। एंड जवानी में मशहूर होना अल्लाह का खास करम होता है, लेकिन ये साथ साथ इम्तिहान भी होता है और बहुत कम लोग इस इम्तिहान पर पूरे उतरते हैं। ज्यादातर लोग इस करम को संभाल नहीं पाते। टेड विलियम के साथ भी यही हुआ। वो शुरू में शराब नोशी की लत का शिकार हुआ और फिर दूसरे नशों का आदी होता चला गया। और ये लिखी पढ़ी बात है, नशा और काम और मनशियात और नॉर्मल जिंदगी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। चुनाचे एक रात वो नशे में धुत होकर रेडियो स्टेशन पहुंचा तो उसे नौकरी से जवाब मिल गया। वो बेरोजगार हो गया। इस वक्त उसके पास थोड़ी बहुत रकम थी। वो बेरोजगारी की इब्तदा में इससे काम चलाता रहा, लेकिन इंसान के पास अगर कारून का खजाना भी हो तो वो बिल आखिर खत्म हो जाता है। जबकि टेड विलियम के पास थोड़े से पैसे थे, वो बहुत जल्द खर्च हो गए, जिसके बाद मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया और वो बैंक का मकरूज भी हो गया। दोस्त अहबाब उसका साथ छोड़ गए और यूं वो सड़क पर आ गया। अब एक तरफ बेरोजगारी थी और दूसरी तरफ नशे की ना खत्म होने वाली तलब थी। ये दोनों मजबूरियां उसे बहुत जल्द जुराइम की दुनिया में ले गईं। उसने छोटी मोटी चोरी से आगाज किया और बहुत जल्द डकैतियों तक पहुंच गया। वो 7 मरतबा गिरफ्तार हुआ और 7 मरतबा ही उसे सजा हुई, यहाँ तक कि ये भीख पर आ गया। वो फुटपाथ पर रहता था, वहीं सोता था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था और मांग तांग कर नशे की जरूरत पूरी कर लेता था। लोग उसे अपना बचा खुचा खाना भी दे जाते थे और यूं जिंदगी खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर 2010 दिसंबर के आखिर हफ्ते में उससे डोरल चेनोविथ टकरा गया। डोरल वीडियोग्राफर था। उन दिनों रिवायती सहाफत वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो रही थी। सोशल मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोलना शुरू की थी। डोरल ओहायो स्टेट के अखबार कोलंबस डिस्पैच के लिए वीडियोग्राफी करता था। उसकी खबरें अखबार की वेबसाइट पर प्रिंट भी होती थीं और उनकी ऑडियो और वीडियो भी आती थी। डोरल को टेड विलियम फुटपाथ पर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता हुआ मिला। वो उसे नहीं जानता था, लेकिन उसकी आवाज में कोई ऐसी कशिश थी जिसने उसके कदम रोक दिए और वो उससे बातचीत पर मजबूर हो गया। वो सवाल करता रहा और मुकद्दर और हालात का मारा टेड विलियम जवाब देता रहा। उसकी कहानी ने डोरल का दिल चीर कर रख दिया। उसने कैमरा निकाला और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो कहानी हौलनाक थी। किस तरह एक उभरता हुआ सितारा टूटा और टूटकर आसमान पर बिखर गया। ये कहानी वाकई दिलदोज थी। डोरल ने आखिर में टेड विलियम की आवाज का जादू भी रिकॉर्ड कर लिया। इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो उसने उससे कहा, तुम्हारा हलक सोने की कान है, लेकिन तुम सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये अल्फाज टेड विलियम के दिल पर लगे और उसने फुटपाथ पर खड़े खड़े अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। डोरल ने उसका इंटरव्यू और कहानी 3 जनवरी 2011 को अखबार की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। स्टोरी ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया और टेड विलियम को धड़ाधड़ इंटरव्यूज और नौकरियां मिलने लगी। यूं ये आवाज की दुनिया में वापस आ गया। कैरियर के दूसरे आगाज के दौरान भी ये कई बार नशे की तरफ वापस आ गया, लेकिन कोई ना कोई गैबी हाथ आया
اور اسے اس چھوٹے سے گڑھے سے نکال لیا، یہاں تک کہ اسے گولڈن وائس کا خطاب مل گیا۔ یہ اب بھی حیات ہے اور امریکہ میں گولڈن وائس شو کے نام سے شو کر رہا ہے۔ نشے نے اس کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا، یہ دیکھنے میں ڈھانچہ نظر آتا ہے، دانت منہ سے باہر ہیں، یہ اس کی بدصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اسے چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں جادو رکھا ہے۔ اس نے بے شمار فلموں اور اشتہارات کو اپنی آواز کا تحفہ دیا، بے شمار کرداروں کے لیے ڈبنگ کی، کروڑوں ڈالر کمائے اور یہ اب ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ شخص آج سے ٹھیک 14 سال قبل ٹریفک سگنل پر بھیک مانگ رہا تھا، اس کے تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی اس نے کچرا گھر سے اٹھائے تھے، اللہ کی بنائی اس زمین پر اس کے لیے کوئی چھت، کوئی جائے امان نہیں تھی، لیکن پھر کیا معجزہ ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی، یہ گلیوں اور فٹ پاتھوں سے سٹیج پر آ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ میں اس معجزے کو ریکارڈنگ کہتا ہوں۔ ٹیڈ ولیم کی زندگی میں ڈورل آیا اور اس نے اسے یاد دلا دیا، تم ریکارڈنگ ہو، سونے کی کان، لیکن تم فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہو۔ اس فکرے نے اس کے اندر چھپا ریکارڈنگ جگا دیا اور یہ فٹ پاتھ سے کامیابی کے سٹیج پر آ گیا۔ آپ یقیناً ریکارڈنگ کی اصطلاح پر حیران ہوں گے اور ٹیڈ ولیم اور ریکارڈنگ کا آپس کا جوڑ تلاش کر رہے ہوں گے، آپ کی حیرت پجا، لیکن یہ معاملہ زیادہ مشکل نہیں۔ ریکارڈنگ بلوچستان کا علاقہ ہے، یہاں دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، یہ ذخائر 78 برس سے پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ٹیڈ ولیم کی طرح ٹریفک سگنل پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ المیہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ ہم 25 کروڑ پاکستانی بھی ریکارڈنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے انتہا خوبیاں دے رکھی ہیں، ہم بھی سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ریکارڈنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بے روزگار، ناکام اور مایوس پھر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کی طرح اپنے ریکارڈنگ پر توجہ ہی نہیں دی، لہٰذا ہم بھکاری بن کر کھڑے ہیں۔ آپ ایک بار پھر ٹیڈ ولیم کی کہانی کی طرف واپس آئیں۔ اس کے پاس کیا تھا؟ آواز۔ اس نے اس سے شہرت بھی کمائی، پیسہ بھی اور آرام دہ زندگی بھی، لیکن پھر یہ آواز نشے میں ڈوب گئی اور یہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ 2010 میں ڈورل نے اس سے ایک بار پھر یاد دلا دیا، قدرت نے تمہیں ریکارڈنگ بنایا ہے، تم اپنے اس خزانے کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات اس کے پلے پڑ گئی، یہ اپنے خزانے کی طرف واپس آیا اور یہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ بس کہانی اتنی تھی، اور یہ کہانی صرف ٹیڈ ولیم تک محدود نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کو اس نے اشرف المخلوقات کی صفات نہ دی ہوں، جسے اس نے حیران کن خوبیاں نہ دی ہوں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان خوبیوں کو تلاش کیے بغیر، ان سے فائدہ اٹھائے بغیر پوری زندگی بھیک مانگ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پوری زندگی فٹ پاتھ پر کھڑے رہتے ہیں۔ میں 25 سال سے ٹریننگ اور سیلف ہیلپ کا کام کر رہا ہوں، مجھ سے روزانہ درجنوں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹیڈ ولیم کی طرح کامیاب ہو کر دوبارہ ناکام ہو جاتے ہیں اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے الٹا 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال، آپ خود کو ٹٹول کر بتائیں وہ کون سا کام ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں زیادہ تر لوگوں نے کبھی اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا، یہ 30-35 برس کی عمر میں بھی اپنے ریکارڈنگ سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرا سوال، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے پچھلی مرتبہ کیسے پیسہ کمایا تھا یا آپ کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ یہ اپنی پوری کہانی سناتے ہیں۔ میں یہ سن کر عرض کرتا ہوں تم جس طریقے فن یا ذریعے سے پچھلی مرتبہ کامیاب یا امیر ہوئے تھے تم اس مرتبہ بھی اسی سے ہوگے۔ تمہاری غلطی یا خامی یہ ہے تم جس گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں تک آئے تم نے اسے مار دیا یا بھگا دیا، اسے واپس لاؤ، اپنے کام کی طرف واپس جاؤ، تم دوبارہ کامیاب ہو جاؤ گے، دوبارہ امیر ہو جاؤ گے۔
آپ یقین کریں جو لوگ میرے ان دونوں سوالوں کا جواب تلاش کر لیتے ہیں وہ ٹیڈ ولیم کی طرح دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا اپنے پرانے بزنس جاب یا کمپنی میں جا کر اچھی اور کامیاب زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جنہیں یہ سوال سمجھ نہیں آتے وہ اسی طرح فٹ پاتھ پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آپ ٹیڈ ولیم کی کہانی دوبارہ پڑھیے، آپ کو اس میں دو چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آواز کی دولت سے نواز رکھا تھا، اس نے اس نعمت سے کامیابی حاصل کر لی، اس نے پھر اس نعمت کا کفران کیا اور سڑک پر آ گیا، اور پھر جب ڈورل نے اسے اس کا ریکارڈنگ یاد کرایا تو یہ واپس اپنے کام پر آ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ کو دوبارہ کھود لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر نواز دیا۔ آپ بھی اپنا ریکارڈنگ تلاش کریں، اور اگر یہ ایک بار آپ کے ہاتھ سے کھسک چکا ہے تو آپ اسے دوبارہ تلاش کریں اور چپ چاپ اس کام، جاب اور ہنر کی طرف واپس چلے جائیں جہاں سے آپ کو جاگ لگی تھی۔ اللہ آپ پر دوبارہ کرم کرے گا۔